I was unable to count people. ایک چھوٹا سا پیچ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ والا پیچ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لوگ کتنے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 600 پر تھے اور ان کے پروں سے جیولز، روبیز، یاقوت اور مرجان گر رہے تھے. اور اس کے بارے میں صرف ایک چیز بتائی کہ اس کے ایئر لوب سے اس کے شولڈر کا جو ڈسٹینس ہے وہ 700 سال کی مسافت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری اس کو روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈز ناٹ سلیپ. اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آئی، نہ ہی آتی ہے، نہ کبھی آئے گی. اور یہ نیند آنا اس کی میجسٹی، اس کے جلال، اس کے وقار کے خلاف ہے. اس کے لائق ہی نہیں کہ وہ سوئے. دن اور رات کے تمام ایکشنز اس تک پہنچائے جاتے ہیں. The actions of the day are raised to him before night comes, and the actions of the night are raised to him before the day enters. وہ عدل کو نازل کرتا ہے زمین پہ، اور اس کا جو چادر ہے وہ نور ہے. اور اگر وہ اپنے اس چادر کو ہٹا دے تو اس کا جاہ و جلال اور گلوری ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے. کوئی چیز اس کی رعب کو برداشت نہ کر سکے، اور یہ کائنات سب کی سب تباہ ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج تک شروع سے ہیں اور آخر تک رہیں گے، کبھی سوئے نہیں. ذرا ہم اپنے بارے میں دیکھ لیں. ہم اگر 24 گھنٹے نہ سوئیں تو ہمیں نیند کے جھونکے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم 32 گھنٹے تک نہ سوئیں تو ہمارا ذہن کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، نہ وہ کام کر سک رہا ہوتا ہے. اور اگر 50 گھنٹے گزر جائیں اور ہم نے نہ سویا ہو تو ہمیں ہلوسینیشنز ہونے شروع ہو جاتی ہیں. ذہن تصور کرتا ہے کہ وہ کچھ دیکھ رہے لیکن ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے. مختلف قسم کے تصورات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر 70-72 گھنٹے کے لیے ہم نہ سوئیں تو بلیک آؤٹس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں انسان کسی چیز کرنے کے قابل نہیں رہتا، کوئی ڈیسیژن کرنے کے قابل نہیں رہتا. ان ورسٹ کیسز کیا ہوتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر وہ سوئے نہ. اللہ رب العالمین شروع سے ہیں اور کب سے ہیں اس کا کسی کو علم نہیں ہے، اور وہ کب تک ہوں گے اس کا کسی کو علم نہیں ہے. لیکن وہ آج تک نیند تو کیا، ان کو تو اونگ بھی نہیں آئی، کیونکہ یہ ان کے جلال اور وقار کے خلاف ہے کہ ان کو نیند یا اونگ آئے. یہاں پہ 10 لوگ ایک ساتھ بولنے شروع ہو جائیں نا، کسی بندے سے ایک ٹائم پہ 10 بندے بات کرنا شروع ہو جائیں تو اس کے لیے بات سمجھنا تو کیا، ہر بندے کے ورڈز کو سننا مشکل ہو جاتا ہے. لیٹ الون 100 پیپل. امیجن 100 بندے بات کرنا شروع ہو جائیں تو ان کی آواز، ان کی بندہ انڈرسٹینڈ تو کیا کرے، ان کی تو آواز آنی بند ہو جاتی ہے کہ انسان کا ذہن گھوم جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور اللہ رب العالمین کیسے ہیں؟ تمام انسان، تمام جنات، تمام حیوانات، نباتات، تمام چونٹیاں اس کو پکارتی ہیں، تمام مچھلیاں اس کو پکارتی ہیں، تمام فرشتے اس کو پکارتے ہیں، تمام جنات چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، چاہے نیک ہیں چاہے بد ہیں، اس کو پکارتے ہیں. تمام ستارے اس کو پکارتے ہیں، تمام ذرات اس کو پکارتے ہیں، تمام قطرے سمندر کے اس کو پکارتے ہیں، اور وہ ہر چیز کی پکار سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ الحمدللہ، praise be to Allah who is hearing encompasses all hearings, all voices. الحمدللہ، اس ذات کا بہت شکر ہے جس کی قوت سماعت کیسی ہے، جو کہ ہر چیز کو سنتی ہے، اور صرف سنتی نہیں ہے بلکہ اس کا جواب دیتی ہے. صرف جواب نہیں دیتا بلکہ ان کے سوال کو پورا کرتا ہے اور ان کو عطا کرتا ہے جو وہ مانگتے ہیں. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں. میں مکہ میں تھا، لاسٹ ٹائم کی بات ہے، تو میں نا 2nd فلور پہ کھڑا ہو کے میں لوگوں کو دیکھنے شروع ہو گیا، اور وہ رش کا پیک رش کا ٹائم تھا. پورا مطاف جو تھا گراؤنڈ فلور کا وہ بھرا ہوا تھا، اور ایک لوگوں کو سمندر ایسے گھومتے ہوئے نظر آ رہا تھا.
اور ہر بندہ دعا کر رہا تھا، ہر بندہ دعا کر رہا ہے، کیونکہ مطاف میں آپ ہیں، طواف کر رہے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. I was unable to count people. ایک چھوٹا سا پیچ، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ والا پیچ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لوگ کتنے ہیں. Let alone hearing their voices. میں I was amazed. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک بندے کی بات کو ایگزیکٹلی سن رہے ہیں، اور صرف سن نہیں رہے بلکہ ان کو لکھ رہے ہیں. اور ایک بندہ جو ایک قدم اٹھا رہا ہے وہ اس کے اجر میں کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اور جو وہ پکار رہا ہے وہ اس کو سن رہے ہیں، اور جو دل میں کچھ سوچ رہا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، اور اس کی بات کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر سوال کرنے کی بات کا جواب دیتا ہوں جب وہ سوال کرتا ہے. اللہ اکبر. اور ان کی خواہشات کو صرف سن کے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اور جواب نہیں دے رہے، بلکہ ان کو پورا کر رہے ہیں. کسی کو اولاد چاہیے اس کو اولاد کے فیصلے کر رہے ہیں، کسی کو رزق کے فیصلے، کسی کو صحت چاہیے صحت کے فیصلے. اور جو شخص کسی بری نیت سے وہاں پہ چل رہا ہے اس کے دل کے حالات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص یہاں پہ کیوں ہے. اللہ اکبر. اور یہ میں صرف بات کر رہا ہوں مکہ میں حرم کی، اور حرم میں بھی صرف مطاف کی، اور پورا حرم لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، اور پورا سعودی عرب دیکھ لیں، اور پوری کانٹیننٹس دیکھ لیں آپ، اور اس پوری زمین کو دیکھ لیں. جو شخص اللہ رب العالمین کو اس نے پکارا ہے، ایون ابھی بھی طواف ہو رہا ہوگا، اللہ ان کی بھی فریادوں کو سن رہے ہیں اور ہمارے دل کی خواہشات کو بھی جانتے ہیں. اور جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کو بھی ایگزیکٹلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کس نیت سے آ کے یہاں بیٹھا ہے. سبحان اللہ. ایسا کوئی ذات ہے جس کو جو جس ٹائم پکارے وہ سن لے، اس کا جواب دے، اس کو پورا کر دے. یحییٰ علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں آپ سے دعا کرے کبھی مایوس نہیں ہوا. یہ وہ ذات ہے جو دعا سنتی ہے اور قبول کرتی ہے. سبحان اللہ. اتنا مالک الملک ایک فقیر کی بات کو سنے، اتنا ٹائم نکالے. ایون حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص کہتا ہے نا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کی بات کا جواب دیتے ہیں. حمدنی عبدی، انسان نے کہا یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل جلال الملک کہتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی بڑائی تمجید بیان کی. کہ ہر شخص کو جو نماز میں کھڑا ہے اس کو جواب دے رہے ہیں. اور کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے اس دنیا میں اس ٹائم، ہر بندے کی سوال کا جواب اس سے دیا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ. یسألہ من فی السماوات والارض، خود کہتے ہیں کہ ہر چیز مجھ سے سوال کرتی ہے. کل یوم ہوا فی شأن، اللہ کہتے ہیں میں ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہوں، میں ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہوں. اور جب اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ روزانہ اپنی شان میں کیسے ہوتے ہیں، مطلب روزانہ اپنے افیئرز کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے فرمایا فرام ہز افیئرز از، وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیشنز کو اٹھا رہے ہوتے ہیں اور نیشنز کو گرا رہے ہوتے ہیں. یہ اس کے روزانہ کی شان ہے اور روزانہ کے کام ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جبریل علیہ السلام کا جو اصل سٹیچر تھا، اصل فزیکل کنڈیشن وہ دکھائی. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا. اس کے 600 پر تھے اور ایک پر مشرق اور مغرب کو گھیر کے رکھا تھا اس نے، سورج اور چاند کو گھیر کے رکھا تھا اس نے. اس کے ایک پر نے افق کو، آسمانوں کو کور کر دیا تھا. let alone his 600 wings. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 600 پر تھے اور ان کے پروں سے جیولز، روبیز، یاقوت اور مرجان گر رہے تھے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ایک فرشتے ہیں.
اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں جس نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں صرف ایک چیز بتائی کہ اس کے ایئر لوب سے اس کے شولڈر کا جو ڈسٹنس ہے وہ 700 سال کی مسافت ہے، صرف اتنا سا ڈسٹنس، 700 years of traveling, let alone the body and the majesty of his angel. اور جب اینجل ایسا ہے تو امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش کیسا ہوگا، اور جب عرش ایسا ہے تو جسٹ امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کیسے ہوں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ معراج پہ کہتے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ اللہ کے بھی کہتے ہیں یا عائشہ نور نور فکیف ارا، اے عائشہ وہ تو نور ہی نور تھا وہاں پہ، میں کیسے دیکھتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اٹ واز آل لائٹ، اٹ واز آل وائٹ. جب پچ ڈارکنیس ہو جائے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اسی طرح سے جب پچ لائٹ ہو، اتنی لائٹس ہوں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. جیسے میں ابھی تھوڑا سا اس لائٹ کی طرف دیکھوں نا، میری آنکھوں میں تھوڑا سا بلیکنس آ جاتی ہے. امیجن یہ سارے لائٹس ہوں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. تو اٹ واز آل نور. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. یہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں انسانیت کے بارے میں ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہی تھی قدر نہیں کی. یہ ہے اللہ رب العالمین جو کہ اس دن لوگوں کا حساب کریں گے.